اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی واذکرکم۔ محترم ناظرین، آج 21 رمضان اور شہادت حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یقیناً میں نے جس قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی واذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرے ذاکر بن جاؤ میں تمہارا ذاکر بن جاؤں۔ آئیے ان شخصیات کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو دیکھیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزارا۔ کون؟ وہ علی ابن ابی طالب، جو آغوش رسالت میں آئے تو جب تک آنکھیں نہیں کھولیں جب تک خاتم المرسلین کا چہرہ نہ دیکھ لیا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی آپ نے ہاتھوں میں لیا، سرکار دو عالم نے اپنی زبان مبارک مولائے کائنات کے منہ میں دے دی، یعنی نبوت کی پوری سی ڈی امامت میں منتقل کر دی۔ اب مولائے کائنات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا رسول اللہ، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں؟ قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد۔ علی آغوش رسالت میں فرما رہے ہیں یا رسول اللہ قرآن سناؤں؟ دنیا کو بتانا تھا کہ علی کا علم کیا ہے، علی کی شجاعت کیا ہے، اور جس کی تربیت سرکار دو عالم فرمائیں تو پھر اس کے علم کا کیا حال ہوگا، اس کی منزل کیا ہوگی کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ اخوت کا نظام بنا رہے ہیں۔ ایک صحابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بلایا، دوسرے کے ہاتھ میں دیا، دوسرے کو بلایا، دوسرے کے ہاتھ میں دیا۔ مولائے کائنات دور کھڑے ہوئے ہیں، کہا علی، نظر پڑی، کہا علی کیا ہوا؟ کام یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کہا آؤ تم میرے قریب آؤ۔ جیسے ہی مولائے کائنات قریب آیا، آپ نے فرمایا یا علی انت اخی و ولیہی و وسیحی و وزیری دنیا والآخرہ، یا علی تم میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور پھر فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، انا دار الحکمہ والی بابھا۔ کتنے فضائل ہیں مولائے کائنات کے۔ آپ کی سیرت کعبے سے لے کے مسجد تک، آج 21 رمضان مولائے کائنات کی شہادت کا دن ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ جہاں ہم مولائے کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جا رہے ہیں جنگ پہ، آپ کہیں جا رہے ہوں، جلدی ہو دفتر جانے کی، اور گاڑی میں چابی لگا رہے ہوں، کوئی سائل صدا دے، آپ کہیں گے مجھے جلدی ہے۔ علی کا ایک پیر رکاب میں ہے، سائل آ کے کہتا ہے مولا روٹی دیں، کہا کمبر روٹی دے دو، کہا مولا روٹی تو اونٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، کہا وہ اونٹ دے دو، کہا مولا اونٹ قطار میں ہے،
کہا پوری قطار دے دو، یہ سننا تھا قمبر الگ دور ہو گئے۔ مولا نے مسکرا کے کہ قمبر دور کیوں ہو گئے؟ کہا مولا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ قمبر کو بھی دے دو۔ کسی نے پوچھا مولا حاتم کے 12 دروازے تھے، ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ مولا نے مسکرا کے کہا کہ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ علی بن ابی طالب، عدالت ایسی، فیصلے ایسے، صبر و رضا ایسی کہ سب کچھ ہونے کے بعد جب خلافت پہ آئے ہیں تو وہ چپل پہنی ہوئی ہے کہ جس کے لیے قمبر کہتے ہیں کہ مولا اب اس میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میں ٹاکا لگاؤں۔ آج کے حکمرانوں کے لیے ایک سبق ہے، حضرت علی کی سیرت آج دنیا کے لیے سبق ہے۔ حضرت علی نے آج دنیا کو بتایا ہے کہ انگریز فلسفی کو یہ لکھنا پڑا کہ جب میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا اور میں نے سوالات مرتب کیے جرمن کے فلسفی نے، اور میں نے امریکہ بھیجے، 2 سال کے بعد مجھے ان سوالوں کے جوابات ملے۔ جب میں نے ان جوابات کو نہج البلاغہ سے ٹیلی کیا تو اس فلسفی نے ایک کانفرنس میں کہا کہ نہج البلاغہ کے سوالات کو اور امریکہ کے سائنسدانوں کے جوابات کو ٹیلی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کائنات علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنائی گئی۔ یہ ایک فلسفی، یہودی فلسفی کہہ رہا ہے، اور وہ جن سے آپ نے خود جنگ کی، وہ نصیری نعوذ باللہ، جو کہتے تھے کہ علی خدا ہیں، مگر علی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے توحید کو پہچانوا رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ توحید بتا رہا ہے کہ مولا کائنات توحید سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب بھی کہتے ہیں باذن اللہ، اللہ کی مرضی سے اٹھ، جو کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ علی کا ایک ایک لمحہ توحید کو بچانے کے لیے۔ اور آج 21 رمضان آ گئی، آپ لوگوں نے تو روزہ افطار کیا ہوگا، مگر آئیے ان بیٹیوں سے پوچھیں جناب زینب و کلثوم سے کہ جب بابا زخمی ہو کے مسجد سے آئے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا بیٹیوں کا۔ جب آپ کو ضربت لگی 19 رمضان کو، آپ کو نماز میں ضربت لگی، مولا حسن نے نماز کو مکمل کیا، مسجد کوفہ خون میں رنگین ہو گئی۔ ہاں، مولا حسن نے آپ کو گلیم میں ڈالا اور آپ کو لے کے چلے۔ ابھی لے کے چلے ہی تھے کہ ایک منزل آئی، کہا حسن رک جاؤ، میرے دوستوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں۔ کہا بابا یہ آپ کے دوست ہے۔ کہا میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میری بیٹیاں زینب و کلثوم کی آوازیں ان کے کانوں میں جائیں۔ میں کہوں گا مولا یہ مدینہ ہے۔ ایک وقت 61 ہجری میں کربلا میں یہی زینب و کلثوم ہوں گی جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے۔ ہاں میرے مسلمان بھائیوں، مولا کو ضربت لگی، 20ویں کا دن گزرا، کیا عالم تھا مولا حسن کا، کیا عالم تھا مولا حسین کا۔ آپ نے وصیتیں شروع کی اور وہ وقت آیا جب مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آج مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آج کائنات کا امیر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ وصیتیں کی آپ نے، اور وہ وقت آیا جب حسن آپ کا جنازہ لے کے چلے اور آپ کی تدفین کر کے لوٹ رہے تھے، زینب و کلثوم نوحہ کنا تھی۔ دیکھا ایک فقیر ہے جو کہ گریہ کر رہا ہے۔ آپ مولا حسن بیٹھ گئے، کہا گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا ایک شخص آتا تھا جو میرے سرہانے روٹیاں رکھ کے جاتا تھا، آج 4تھا دن ہے میں بھوکا ہوں، وہ شخص روٹیاں رکھ کے نہیں گیا۔ مولا
حسن کہتے ہیں اس نے کبھی نام نہیں بتایا، کہا نہیں، خاموشی سے آتا تھا، روٹیاں رکھ کے چلا جاتا تھا۔ مولا حسن نے کہا وہ میرا بابا تھا جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آج میرا مولا دنیا سے رخصت ہو گیا، آئیے پرسہ دیں یا رسول اللہ، پرسہ قبول کیجئے، مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔